بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم قرآن نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت کا سبب ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن ظالم جیسا کہ ان کا ہمیشہ سے وتیرہ ہے، اس وسیلہ ہدایت سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اس سے اپنی زیاں کاری میں اضافہ کے سوا کچھ نہ پائیں گے۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کے سورہ الاسراء کے ان الفاظ میں واضح پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو مومنین کے لیے شفا اور رحمت کے حصول کا سبب بتایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ زمین پر کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا علاج اللہ رب العزت نے نہ اتارا ہو۔ پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قرآن میں مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، تو یہ دو باتیں ہمیشہ ہر طرح کی مایوسی اور کفر سے باہر نکالنے کے لیے کافی ہیں۔ یہ عام انسان کی بات نہیں بلکہ خالق کائنات اللہ رب العزت اور اس کے سب سے زیادہ معتبر اور محترم نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ لہٰذا ہر وہ بیماری جس کو ڈاکٹر نے لا علاج قرار دے دیا ہو تو اس کا علاج قرآن پاک سے تلاش کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم دو شفاؤں کو لازم پکڑو، ایک قرآن اور دوسری شہد۔ بروایت مستدرک حاکم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں دو شفائیں ہیں، ان میں سے ایک قرآن خود اور دوسری شفا شہد ہے۔ قرآن مجید سینوں کی تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے اور شہد دیگر تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ بروایت سنن الکبریٰ۔ پیارے ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ 5 چیزیں بھولنے کی بیماری دور کرتی ہیں اور حافظہ میں اضافہ کرتی ہیں اور بلغم کو ختم کرتی ہیں، اور وہ چیزیں یہ ہیں: مسواک، روزہ، قرآن مجید کی تلاوت، شہد اور دودھ۔ بروایت دیلمی۔ حضرت طلحہ بن مصرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ بے شک مریض کے قریب جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو وہ اپنی تکلیف میں افاقہ محسوس کرتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے گیا تو میں نے ان سے کہا کہ آج آپ کو درست حالت میں دیکھ رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس قرآن مجید پڑھا گیا ہے اور یہ اسی کی برکت سے ہوا ہے۔ بروایت شعب الایمان۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے گلے میں تکلیف کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے اوپر قرآن مجید کی تلاوت کو لازم کر لو، گلے کی تکلیف جاتی رہے گی۔ بروایت شعب الایمان۔ محترم ناظرین، ان تمام احادیث سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ قرآن میں مومنین کی تمام بیماریوں کی شفا پوشیدہ ہے، اور ماہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمام انسانوں کے آنے والے پورے سال کی تقدیر کا حساب لکھا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارکہ میں عملیات و اوراد کے فضائل کئی گنا تک بڑھا دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر و بیشتر بیماریوں کا علاج قرآن کریم کی 2 بابرکت اور مختصر صورتوں کی مدد سے فرمایا کرتے تھے، اور وہ دونوں صورتیں آج تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہیں۔ ان دونوں مختصر صورتوں کے فضائل و ثمرات بہت زیادہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس زمین پر رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچھو نے ڈس لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے نالین مبارک سے مار ڈالا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، بچھو پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کہ وہ نمازی غیر نمازی اور نبی اور غیر نبی کسی کو بھی بلا امتیاز ڈسنے سے باز نہیں آتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی اور نمک منگوایا، ان کو ایک برتن میں حل کیا اور پھر اس کو اپنی اس انگلی پر ڈالنا شروع کر دیا جہاں سے بچھو نے ڈسا تھا، اور اس پر دستے اقدس پھیرنے لگے، اور اس انگلی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معوذاتین پڑھ کر دم فرمانے لگے۔ بروایت ابن ماجہ۔ جبکہ طبرانی اور بیہقی کی روایت میں ہے کہ ابن فضیل نے مطرف سے روایت کی اور انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس بچھو کو مار دینے کا کوئی ذکر نہیں کیا، صرف اتنا بیان کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
پانی اور نمک منگوایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انگشت مبارکہ پر اپنا دست اقدس پھیرنا شروع کیا اور ساتھ یہ صورتیں بھی پڑھتے جاتے، قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اس پر دم کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض وصال میں مبتلا تھے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دم کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھیرتی، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں میرے ہاتھ سے زیادہ برکت تھی۔ اور ایک روایت میں بی معوذات کے الفاظ ہیں، بروایت صحیح بخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر دم کرتے، پھر انہیں اپنے چہرہ انور پر ملتے اور جہاں تک جسم اطہر پر ہاتھ پہنچتے وہاں تک ہاتھ پھیرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو نکاہت کی بنا پر خود ایسا نہ کر سکنے کے باعث مجھے اپنے جسم پر معوذات پڑھ کر ہاتھ پھیرنے کا حکم فرمایا، بروایت صحیح بخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس مرض میں جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا معوذات پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ جب تکلیف زیادہ ہو گئی تو میں یہی صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دم کیا کرتی تھی اور بابرکت ہونے کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا دست اقدس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھیرا کرتی۔ میمر کہتے ہیں کہ میں نے ابن شہاب ظاہری سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دم کس طرح کیا کرتے تھے؟ فرمایا صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر انہیں اپنے چہرے پر پھیر لیا کرتے، بروایت صحیح بخاری۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں مقام جحفہ اور ابوا کے درمیان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ چل رہا تھا کہ اچانک ہمیں تیز آندھی اور بہت زیادہ تاریکی نے آ گھیرا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے لگے اور فرماتے جاتے، اے عقبہ تم بھی ان دونوں کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگو۔ پس کوئی بھی پناہ مانگنے والا ان کی مثل صورتوں سے پناہ نہیں مانگتا مگر یہ کہ اسے پناہ دے دی جاتی ہے۔ اور راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان صورتوں کی تلاوت کے ساتھ بھی امامت کراتے ہوئے سنا ہے، بروایت سنن ابو داؤد۔ محترم ناظرین، ان احادیث سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماریوں سے شفا حاصل کرنے کے لیے معوذات یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کو بے حد اہمیت دیتے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ خواہ کوئی جسمانی بیماری ہوتی، کوئی جادو ٹونا نظر بد ہوتی یا کوئی سانپ بچھو وغیرہ کا ڈنگ ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عموماً انہی دو صورتوں کے ساتھ ہر طرح کی بیماری کا علاج فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ بزرگان دین تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ کوئی تعویذ، جھاڑ پھونک اور گنڈا ان دو صورتوں سے بہتر نہیں، لہٰذا جو عاملین معوذات کے چلے کرتے ہیں ان کے عملیات زیادہ پرتاثیر اور بیماریوں سے شفا یابی کا سبب ہوتے ہیں۔ لہٰذا وظائف کے کتب میں معوذات کے وظیفے کو شعبان المعظم کے مبارک مہینے میں ایک خاص فضیلت اور اہمیت حاصل ہے۔ لہٰذا جو شخص اپنی کسی بھی قسم کی جسمانی بیماری کے لیے، کسی بھی قسم کے جادو ٹونے کے لیے، کسی بھی قسم کے خوف اور ڈپریشن کے لیے، کسی بھی قسم کے حسد اور بندش کے لیے شعبان کے اندر 5، 7، 11 یا 21 دن معوذات کا عمل کرتا ہے، انشاءاللہ بفضل خدا وہ جس بھی بیماری کے لیے یہ عمل کرے گا وہ بیماری دور ہوگی۔ عمل یہ ہے کہ صبح شام 21 مرتبہ معوذاتین یعنی قرآن کی آخری 3 صورتیں پڑھے، یعنی سب سے پہلے سورہ اخلاص، پھر سورہ فلق اور پھر سورہ ناس کا عمل کرنا ہے۔ طریقہ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں، یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ اسی طرح سے 21 مرتبہ ان تینوں صورتوں کو پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ پھر سے درود ابراہیمی پڑھیں۔ اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر پھونک مار کر انہیں سر سے شروع کر کے اپنے تمام بدن پر پھیر لیں،
خاص طور سے اس جگہ جہاں درد وغیرہ ہو وہاں ضرور پھیریں۔ ہاتھ پر پھونک مارنے کے ساتھ ہی ساتھ پانی پر بھی پھونک مار لیں۔ پہلے اپنے ہاتھوں کو جسم پر پھیر لیں اور پھر پانی 3 گھونٹ میں نوش کر لیں۔ یہی عمل رات کو نماز عشاء کے بعد بھی دہرانا ہے۔ اول تو 5 یا 7 دن کے عمل سے ہی شفا یابی ہو جائے گی۔ اگر مرض بہت زیادہ ہو تو 11 یا 21 دن یہ عمل لگاتار کر لیں۔ انشاءاللہ جتنا بھی موذی مرض ہوگا، جتنی بھی نظر بد ہوگی، جتنا بھی حسد جادو ٹونا ہوگا، اس عمل کی برکت سے رفع ہو جائے گا۔ دن میں 2 بار یہ عمل ضرور کریں، نہ صرف شعبان کے مہینے کے ہر دن بلکہ شعبان کے علاوہ دیگر مہینوں کے ایام میں بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ شفا یابی کے لیے یہ ایک نہایت ہی مجرب نسخہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ماہ مبارکہ کی برکت سے تمام بیماروں کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، ہر ایک کی تمام بیماریوں کو دور فرما کر شفا یابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اس عمل کی اجازت عام ہے، بس درخواست یہ ہے کہ اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔